بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 299 ہے، اور اس سبق میں جنس التنازع فی الحائط کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت وَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ جُذُوعٌ سے لے کر لِأَنَّ الظَّاهِرَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي اسْتِحْقَاقِ يَدِهِ تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، الید فی غیر المنقول لا يثبت الا بالحجة وبالاستعمال والتصرف. غیر منقول میں قبضہ یا تو حجت سے ثابت ہو سکتا ہے یا استعمال اور تصرف سے، یعنی ایک شخص غیر منقولی چیز کو استعمال کرتا ہے اور اس میں تصرف کرتا ہے تو اس کے قبضہ کی دلیل ہے. یہ حجت سے ثابت کریں تو بھی یہ قابض تصور ہوگا. والید فی المنقول قد تکون محسوسۃ وقد تکون بالاستعمال والتصرف. اور منقولی چیز میں قبضہ بسا اوقات محسوس ہوتا ہے اور بسا اوقات استعمال اور تصرف سے ثابت ہوتا ہے. نمبر 2، اذا كان الشيء في قبض رجلين يعتبر فيه الاكد والاظهر. جب ایک چیز دو آدمیوں کے قبضہ میں ہو تو اس کے قبضے کا اعتبار کیا جائے گا کہ جس کا قبضہ زیادہ تاکید والا اور ظاہر ہو. نمبر 3، المحکوم له بالید فی تنازع الایدی یستحلف ان طالبه صاحبه. دو قبضوں کا باہمی تنازع ہے تو جس کے لیے قبضے کا حکم لگایا گیا ہے، اگر اس کا صاحب قسم کا مطالبہ کریں تو اس سے قسم لی جائے گی. فَإِنْ حَلَفَ فَبِهَا وَإِلَّا يُقْضَى لِصَاحِبِهِ بِالنُّقُولِ. پس اگر قسم اٹھا لی پھر تو ٹھیک ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، مگر نہ اس کا جو صاحب ہے نقول کے ذریعے اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا. نمبر 4، الظاہر یصلح للتقریر لا للتغییر. کہ ظاہر جو ہے یہ ثابت کرنے کے لیے تو درست ہے لیکن تغییر کے لیے درست نہیں ہے. نمبر 5، الزیادۃ من جنس الحجت لا یجب زیادۃ الاستحقاق. جنس حجت میں زیادتی جو ہے یہ استحقاق میں زیادتی کو ثابت نہیں کرتا. نمبر 6، صاحب الاستعمال اولا من صاحب التعلق. ایک شخص ایک چیز استعمال کر رہا ہے اور دوسرے کا اس کے ساتھ تعلق ہے تو جو صاحب استعمال ہے وہ مقدم ہے صاحب تعلق سے. آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف. تو جنس ہے التنازع فی الجدار. اس جنس کو دو فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1، التنازع فی الجدار. جھگڑا دیوار میں ہے. لأحدہم علیہ جذوع وللآخر الہرادی والبواری. دو آدمی ایک دیوار میں باہمی جھگڑا کر رہے ہیں، دونوں میں سے ایک کے لیے اس دیوار پر شہتیر ہے اور دوسرے کے لیے تختیں یا بوریاں ہیں. تو جو صاحب الجذوع ہے یا صاحب اتصال ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. نمبر 2، التنازع فی الجدار. جدار میں جھگڑا ہے لیکن دونوں میں سے ایک کے لیے اس دیوار پر 3 شہتیر ہیں اور دوسرے کے لیے کم ہے تو صاحب ثلاثہ کے حق میں فیصلہ ہوگا. اور اس میں انشاءاللہ مزید جو تفصیل ہے وہ عبارت میں بیان کریں گے. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. فَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ جُذُوعٌ. اور اگر دیوار ہو اس پر کسی آدمی کے شہتیر ہو، او متصل ببنائه یا اس کی عمارت کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، وَلِآخَرَ عَلَيْهِ هَرَادِيٌ اور دوسرے کے لیے اس پر تختے ہو، فَهُوَ لِصَاحِبِ الْجُذُوعِ وَالْاِتِّصَالِ. تو وہ دیوار شہتیر اور اتصال والے صاحب کی ہوگی. وَالْهَرَادِيُ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ اور تختوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لِأَنَّ صَاحِبَ الْجُذُوعِ صَاحِبُ اسْتِعْمَالٍ وَالْآخَرُ صَاحِبُ تَعَلُّقٍ. اس لیے کہ شہتیروں والا استعمال کرنے والا ہے اور دوسرا تعلق والا ہے. فَصَارَ كَدَابَّةٍ تَنَازَعَ فِيهَا. تو یہ اس جانور کی طرح ہوئے کہ جس میں دو آدمی تنازع کریں. وَلِأَحَدِهِمَا حِمْلٌ عَلَيْهَا اور دونوں میں سے ایک کے لیے اس پر بوجھ ہو. وَلِلْآخَرِ كُوزٌ مُعَلَّقٌ بِهَا اور دوسرے کے لیے اس پر پانی کا لٹکا ہوا آبخورا ہو. والمراد بالاتصال مداخلة لبن جداره فيه ولبن هذا في جداره. اور اتصال سے مراد عمارت کی اینٹوں کا دیوار کی اینٹوں میں اور دیوار کی اینٹوں کا عمارت کی اینٹوں میں داخل ہونا ہے. وقد يسمى اتصال تربيع اور اسے اتصال تربیع کا نام دیا جاتا ہے. وهذا شاهد ظاهر لصاحبه اور یہ اپنے صاحب کے لیے ظاہری گواہ ہے. لأن بعض بنائه على بعض بناء هذا الحائط. اس لیے کہ اس عمارت کی بعض بنا
اس دیوار کے بعض بنا پر ہے۔ قال وَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ جُذُوعٌ، ان مسائل کا بیان چل رہا ہے کہ جن میں ظاہری استعمال یا ظاہری تعلق کی وجہ سے ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس متن میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دیوار ہے اور اس دیوار پر کسی آدمی کی شہتیر ہے، یا وہ دیوار اس کی عمارت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور دوسرا شخص جو اس کا مدعی ہے اس کے تختے اس دیوار پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شہتیر اور اتصال والا شخص ہے یہ مقدم ہوگا، اس کے حق میں اس دیوار کا فیصلہ کیا جائے گا، اور جہاں تک تختے ہیں تو تختوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ لأن صاحب الجذوع صاحب استعمال، اس لیے کہ جس کے شہتیر پڑے ہوئے ہیں یا اس کی دیوار اس کی عمارت کے ساتھ متصل ہے، یہ صاحب استعمال ہے، اور دوسرا جو ہے یعنی جس کے تختے پڑے ہوئے ہیں وہ صاحب تعلق ہے۔ اور ہم نے اصول میں بیان کیا ہے کہ اگر صاحب استعمال اور صاحب تعلق میں معاملہ آ جائے تو صاحب استعمال کو ترجیح دی جائے گی۔ فصار كدابة تنازع فيها، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک جانور ہے، اس میں دو آدمی باہمی جھگڑا کرنے لگے، دونوں میں سے ایک کا اس جانور پر بوجھ لدا ہوا ہے اور دوسرے کا اس جانور کے ساتھ پانی کا ابخورا لٹکا ہوا ہے۔ تو جو صاحب حمل ہے جس کا بوجھ اس جانور پر لدا ہوا ہے وہ چونکہ صاحب استعمال ہے اور دوسرا صاحب تعلق ہے، تو صاحب حمل کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو جیسے اس مثال میں صاحب استعمال کو ترجیح دی گئی، ایسی ہمارے اس بیان کردہ مسئلہ میں بھی صاحب استعمال کو ترجیح دی جائے گی، اور صاحب استعمال یہاں پر صاحب جذوع اور صاحب اتصال ہے۔ والمراد بالاتصال مداخلۃ اللبن جدارہ فیہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں جس اتصال کا ذکر کیا گیا یعنی او هو متصل ببنائہ، تو اس اتصال سے اتصال تربیع مراد ہے۔ اتصال تربیع یہ ہے کہ جس دیوار میں جھگڑا ہے، جو متنازع فی دیوار ہے، اس کی اینٹیں عمارت کی اینٹوں میں جڑی ہوئی ہو، گسی ہوئی ہو، تو اس عمارت کی اینٹوں کا اس دیوار کی اینٹوں میں گسا ہوا ہونا یہ اس کے صاحب کے لیے، صاحب عمارت کے لیے ظاہری گواہ ہے، اس لیے کہ اس عمارت کا بعض حصہ اس دیوار کے بعض حصے پر مبنی ہے، تو ظاہر چونکہ اس کے لیے گواہ ہے، اس لیے صاحب اتصال جو ہے وہ مقدم ہوگا، اس دیوار کا فیصلہ اس کے حق میں کیا جائے گا۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، فقوله الحرادی لیست بشیء یدل علی انہ لا اعتبار للحرادی اصلا، اور ماتن کا یہ قول کہ الحرادی لیست بشیء یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ حرادی کا سرے سے کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ وَكَذَا الْبَوَارِيُّ لِأَنَّ الْحَائِطَ لَا تُبْنَى لَهَا أَصْلًا، اور اسی طرح بوریاں بھی، کیونکہ دیوار ان چیزوں کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ حتی لو تنازع فی حائط، یہاں تک کہ اگر دو آدمی ایک دیوار میں جھگڑا کرنے لگیں، وَلِأَحَدِهِمْ عَلَيْهِ حَرَادِيُّ، اور دونوں میں سے ایک کے لیے اس پر تختے ہوں، وَلَيْسَ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ شَيْءٌ، اور دوسرے کے لیے اس پر کچھ نہ ہو، فَهُوَ بَيْنَهُمَا، تو یہ دیوار دونوں کے مابین مشترک ہوگی۔ وَقَوْلُهُ الْحَرَادِيُّ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا تھا کہ الحرادی لیست بشیء، تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرادی کا سرے سے کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اور یہی حکم بواری کا ہے۔ بواریہ بوریا کی جمع ہے، بوریا اور چٹائی کو کہا جاتا ہے۔ لأن الحائط لا تبنى لها اصلا، اس لیے کہ دیوار ان چیزوں کے لیے، حرادی تختے رکھنے کے لیے اور اسی طرح بواری بوریا چٹائی وغیرہ کے لیے نہیں بنائی جاتی، اور حرادی ساقط الاعتبار ہے، اس کا سرے سے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس پر ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کا ایک دیوار میں باہمی جھگڑا ہے، اور دونوں میں سے ایک کے لیے اس دیوار پر تختے پڑے ہوئے ہیں اور دوسرے کا کچھ نہیں ہے، تو ابھی صاحب حرادی کو ترجیح نہیں دی جائے گی، بلکہ دونوں کے مابین یہ دیوار مشترک ہوگی۔ اگر حرادی کا کوئی اعتبار ہوتا تو یہاں پر صاحب حرادی کو ترجیح دی جاتی۔ ترجیح نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حرادی کا سرے سے یعنی تختوں کا سرے سے کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔
آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ولو كان لكل واحد منهما عليه جذوع ثلاثة فهو بينهما، اور اگر دونوں میں سے ہر ایک کے لیے دیوار پر تین تین شہتیر ہو تو دونوں کے مابین مشترک ہوگی، لاستوائهما، کیونکہ دونوں برابر ہے، ولا معتبر بالاکثر منها بعد الثلاثة، اور تین کے بعد زیادہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وان كان جذوع احدهما اقل من ثلاثة، اور اگر دونوں میں سے ایک کے شہتیر تین سے کم ہو، فهو لصاحب الثلاثة، تو وہ دیوار تین شہتیر والے صاحب کی ہوگی، وللآخر موضع جذعه، اور دوسرے کو شہتیر رکھنے کی جگہ ملے گی، فی روایت، ایک روایت میں، وفی روایت لكل واحد منهما ما تحت خشبته، اور دوسری روایت میں ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو لکڑی رکھنے کی جگہ ملے گی۔ ثم قیل ما بین الخشب الى الخشب بینہما، پھر کہا گیا ہے کہ لکڑیوں کے درمیان کا حصہ دونوں کے مابین شریک ہوگا، وقیل علی قدر خشبیہما، اور کہا گیا ہے کہ دونوں کے لکڑیوں کے بقدر ہوگا۔ قال ولو كان لكل واحد منهما عليه جذوع ثلاثة، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک دیوار میں باہمی تنازع ہے اور ہر ایک مدعی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے لیے تین تین شہتیر دیوار پر رکھے ہوئے ہیں، تو دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ ہوگا، یہ دیوار دونوں کے مابین مشترک ہوگی، لاستوائہما، اس لیے کہ سبب استحقاق میں دونوں برابر ہے، لہذا استحقاق میں بھی برابر ہوں گے۔ ولا معتبر بالاکثر منها بعد الثلاثة، تین کے بعد شہتیروں کا زیادہ ہونا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ جُذُوعُ أَحَدِهِمَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ دو آدمیوں کا ایک دیوار میں باہمی جھگڑا ہے، دونوں مدعی ملک ہے اور دونوں کے شہتیر بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک کی تین ہے اور ایک کے دو ہیں، یا تین سے کم ہے، ایک ہے یا دو ہے۔ تو ابھی اس بارے میں امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے دو روایت منقول ہے۔ مبسوط کے کتاب الاقرار میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو صاحب الثلاثہ یعنی جس کی تین شہتیر پڑے ہوئے ہیں، اس کے حق میں دیوار کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور جہاں تک دوسرے صاحب کی بات ہے تو اسے اپنے شہتیر رکھنے کی جگہ ملے گی۔ وفی روایت، اور دوسری روایت یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو لکڑی رکھنے کی جگہ ملے گی، صاحب الثلاثہ کو تین لکڑیوں کے بقدر، اور جو صاحب اثنان یا صاحب واحدہ ہے اس کو ایک یا دو شہتیر رکھنے کی جگہ ملے گی۔ ثم قیل ما بین الخشب الى الخشب بینہما، اور پھر اس روایت کے مطابق مشائخ کا آپس میں اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں کہ جو لکڑیوں کے درمیانی حصہ ہے وہ دونوں کے مابین مشترک ہوگا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی لکڑی کے بقدر شہتیر کے بقدر جگہ ملے گی، دو والے کو دو کے بقدر اور تین والے کو تین کے بقدر حصہ ملے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، والقیاس ان یکون بینہما نصفین، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ دیوار دونوں کے مابین نصف نصف شریک ہو، لأنه لا معتبر بالکثرة فی نفس الحجت، اس لیے کہ نفس حجت میں کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ووجہ الثانی ان الاستعمال من کل واحد بقدر خشبته، اور دوسری روایت کی دلیل یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کا استعمال لکڑی کے بقدر ہے۔ ووجہ الاول ان الحائط یبنى لوضع کثیر الجذوع دون الواحد والمثنى، اور پہلی روایت کی دلیل یہ ہے کہ دیوار زیادہ شہتیروں کو رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے، نہ کہ ایک یا دو کے لیے۔ فکان الظاہر شاہدا لصاحب الکثیر، لہذا ظاہر صاحب کثیر کے لیے گواہ ہوگا، الا انه یبقى له حق الوضع، مگر یہ کہ اس کے لیے لکڑی رکھنے کا حق باقی رہے گا، لان الظاہر لیس بحجت فی استحقاق یده، اس لیے کہ ظاہر اس کے قبضے کے استحقاق میں حجت نہیں ہے۔ والقیاس ان یکون بینہما نصفین، قیاس کا تقاضا ہے کہ یہ دیوار دونوں کے مابین شریک ہو، نصف نصف ہر ایک کو دیا جائے، اس لیے کہ نفس حجت میں یعنی ملکیت کی جو دلیل ہے قبضہ، اس میں دونوں برابر ہے، دونوں قابض ہے، لیکن دونوں میں سے ایک زیادہ قابض ہے اور ایک کم قابض ہے،
اور نفس حجت میں قلت اور کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، نفس قبض کا اعتبار ہوتا ہے۔ لہذا قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ملکیت کی دلیل چونکہ دونوں کے حق میں موجود ہے جو کہ قبضہ ہے، لہذا دیوار دونوں کے مابین نصف نصف شریک ہونی چاہیے۔ وجہ الثانی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ہر ایک کو لکڑی کے بقدر حصہ دیا جائے، اس لیے کہ دونوں میں سے ہر ایک صاحب استعمال ہے، تو استعمال کو دیکھا جائے گا کہ جو شخص جتنے حصے کا مستعمل ہے اتنا حصہ اس کو دے دیا جائے۔ ووجہ الاول، اور پہلی روایت کی دلیل کہ جو صاحب کثیر ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور دوسرے کو صرف اپنے لکڑی رکھنے کی جگہ ملے گی، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ دیوار جو بنائی جاتی ہے وہ زیادہ شہتیروں کو رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے، نہ کہ ایک دو شہتیر رکھنے کے لیے۔ لہذا جو صاحب زیادہ ہے اس کے حق میں ظاہر گواہ ہے، تو ظاہر کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ ظاہر جو ہے وجہ ترجیح تو بن سکتا ہے لیکن دوسرے کے حق کے دفع کے لیے مؤثر نہیں ہے، لہذا دوسرے کو لکڑی رکھنے کی جگہ ملے گی۔ تو آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔